کلپ نمبر 1501۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ قاف کا تعارف، آیت نمبر 1 سے 2 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ سورہ قاف کا تعارف۔ مقام نزول: سورہ قاف مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ رکوع اور آیات کی تعداد: اس سورت میں 3 رکوع اور 45 آیتیں ہیں۔ قاف نام رکھنے کی وجہ: قاف حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے اور اس سورت کی پہلی آیت میں یہ حرف موجود ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ قاف کہتے ہیں۔ سورہ قاف سے متعلق احادیث: نمبر 1، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام عیدین کی نماز میں کیا پڑھا کرتے تھے؟ آپ نے عرض کی، حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام عید کی نماز میں قاف والقرآن المجید اور اقتربت الساعۃ وانشق القمر پڑھا کرتے تھے۔ نمبر 2، حضرت ام حشام بنت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے قاف والقرآن المجید نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے سن کر ہی یاد کیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر جمعہ کے دن منبر پر خطبہ دیتے ہوئے یہ سورت پڑھا کرتے تھے۔ سورہ قاف کے مضامین: اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا ثبوت پیش کیا گیا اور اسلام کے اس بنیادی عقیدے کا انکار کرنے والوں کا رد کیا گیا ہے، اور اس سورت میں یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، اس سورت کی ابتدا میں آسمانوں کی ستونوں کے بغیر تخلیق، ان میں ستاروں کو سجائے جانے، آسمانوں میں شگاف نہ ہونے، زمین کو پانی پر پھیلانے، اس میں بڑے بڑے پہاڑوں کو نصب کرنے، خوبصورت پودے اگانے، آسمانوں کی طرف سے بارش کا پانی نازل کر کے زمین میں درخت اور اناج اگانے اور ان کے فوائد بیان کر کے مردوں کو زندہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کے قادر ہونے کے دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 2، سابقہ امتوں جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، اصحاب رس، ثمود، عاد، فرعون، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، اصحاب ایکا، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اور قوم تبا کے بارے میں بتایا گیا کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو جھٹلایا تو ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا، لہٰذا کفار مکہ کو بھی ڈر جانا چاہیے کہ ان جیسے عمل کر کے کہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ نمبر 3، یہ بتایا گیا کہ ہر انسان کے دائیں بائیں ایک ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے جو کہ انسان کا ہر قول اور عمل لکھ رہے ہیں۔ نمبر 4، موت کی سختیاں، حشر اور حساب کی ہولناکیاں بیان کی گئی۔ نمبر 5، متقی لوگوں کا وصف اور ان کی جزا بیان کی گئی اور یہ بتایا گیا کہ سابقہ امتوں کی ہلاکت سے عبرت اور نصیحت وہ حاصل کرتا ہے جو حق قبول کرنے والا دل رکھتا ہو یا کان لگا کر اور دل سے حاضر ہو کر قرآن کی نصیحتیں سنتا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب۔ ترجمہ: قاف عزت والے قرآن کی قسم، بلکہ انہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈر سنانے والا تشریف لایا تو کافر کہنے لگے یہ تو عجیب بات ہے۔ قاف یہ حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے، اس کی مراد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ والقرآن المجید، عزت والے قرآن کی قسم۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ عزت والے قرآن کی قسم، ہم جانتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کفار مکہ ایمان نہیں لائے، بلکہ انہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈر سنانے والا تشریف لایا جس کی عدالت و امانت اور صدق و راست بازی کو وہ خوب جانتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ ایسی صفات کا حامل شخص سچا نصیحت کرنے والا ہوتا ہے۔ اس کے باوجود ان لوگوں کا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ڈر سنانے سے تعجب و انکار کرنا قابل حیرت ہے۔ قرآن مجید عزت والا ہے۔ اس آیت میں قرآن مجید کو عزت والا فرمایا گیا، یہ دنیا میں بھی عزت والا ہے کہ تمام کلاموں پر فائق ہے، اور آخرت میں بھی عزت والا کہ اپنے ماننے والے کی شفاعت فرمائے گا اور اس کی شفاعت اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمائے گا۔ کلپ نمبر 1502۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ قاف کی آیت نمبر 3 اور 4 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔
أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ۔ ترجمہ: کیا جب ہم مر جائیں اور مٹی ہو جائیں گے تو اس کے بعد پھر زندہ کیے جائیں گے؟ یہ پلٹنا دور ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ زمین ان سے گھٹاتی ہے اور ہمارے پاس ایک یاد رکھنے والی کتاب ہے۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، کیا جب ہم مر جائیں اور مٹی ہو جائیں گے؟ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار مکہ نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر بھی تعجب کیا اور کہا، مرنے کے بعد جب ہمارے جسم کے اجزاء زمین میں بکھر جائیں گے اور ہم بوسیدہ ہو کر مٹی ہو جائیں گے تو پھر کیسے ممکن ہے کہ جیسا ابھی ہمارا جسم ہے اور جس طرح ابھی ہم زندہ ہیں دوبارہ اسی طرح ہمارا جسم بن جائے اور ہم پھر سے زندہ ہو جائیں؟ اس کا واقع ہونا عقلی طور پر بعید ہے اور ایسا ہوتا کبھی دیکھا نہیں گیا۔ کفار مکہ کی اس بات کا رد کرتے اور انہیں جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان کے جسم کے جو حصے گوشت، خون اور ہڈیاں وغیرہ زمین کھا جاتی ہے ان میں سے کوئی چیز ہم سے چھپی نہیں، بلکہ ہم ان کے بدن کے ہر حصے کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ بکھر کر کہاں گیا اور کس چیز میں مل گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایک یاد رکھنے والی کتاب لوح محفوظ ہے جس میں ان کے اسماء، اعداد اور جو کچھ ان کے جسم میں سے زمین نے کھایا سب درج لکھا ہوا اور محفوظ ہے۔ جب ہمارے علم کا یہ حال ہے اور ہم انہیں ویسے ہی زندہ کرنے پر قادر بھی ہیں جیسے پہلے تھے، تو پھر انہیں پہلے کی طرح دوبارہ زندہ کر دیا جانا عقل سے کیسے دور ہے؟ انسان کا جسم مرنے کے بعد مٹی ہو جائے گا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ مرنے کے بعد انسان کا جسم مٹی ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں یاد رہے کہ انسان کبھی خاک نہیں ہوتا بلکہ اس کا بدن خاک ہو جاتا ہے، اور وہ بھی سارا بدن نہیں ہوتا بلکہ اس کے کچھ باریک اصلی اجزاء جنہیں عجب الزم کہتے ہیں وہ جلتے اور گلتے نہیں بلکہ ہمیشہ باقی رہتے ہیں، اور قیامت کے دن انہی اجزاء پر جسم کو دوبارہ بنایا جائے گا، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کے جسم میں ایک ایسی ہڈی ہے جسے مٹی کبھی نہیں کھا سکے گی، اور قیامت کے دن اسی پر بدن کی ترکیب کی جائے گی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ ہڈی کون سی ہے؟ ارشاد فرمایا، عجب الزم۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، انسان کبھی خاک نہیں ہوتا، بدن خاک ہو جاتا ہے، اور وہ بھی کل نہیں، کچھ اجزاء اصلیہ دقیقہ جن کو عجب الزم کہتے ہیں نہ جلتے ہیں نہ گلتے ہیں، ہمیشہ باقی رہتے ہیں، انہی پر روز قیامت ترکیب جسم ہوگی۔ انبیاء، شہداء اور اولیاء اپنے اجسام اور کفنوں کے ساتھ زندہ ہیں۔ یاد رہے کہ بعض عام مومنین اور دیگر انتقال کر جانے والوں کے اجسام قبر میں اگرچہ سلامت نہیں رہتے، البتہ انبیاء کرام علیہ السلام، شہداء اور اولیاء عظام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم کے مبارک جسم قبروں میں سلامت رہتے ہیں۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اہل سنت کے نزدیک انبیاء و شہداء علیہم التحیۃ والثناء اپنے ابدان شریفہ سے زندہ ہیں، بلکہ انبیاء علیہ السلام کے ابدان لطیفہ زمین پر حرام کیے گئے ہیں کہ وہ ان کو کھائے۔ اسی طرح شہداء و اولیاء علیہم الرحمہ والثناء کے ابدان و کفن بھی قبور میں صحیح و سلامت رہتے ہیں، وہ حضرات روزی رزق دیے جاتے ہیں۔ علامہ سبکی شفاء السقام میں لکھتے ہیں، شہداء کی زندگی بہت اعلیٰ ہے، زندگی اور رزق کی یہ قسم ان لوگوں کو حاصل نہیں ہوتی جو ان کے ہم مرتبہ نہیں، اور انبیاء کی زندگی سب سے اعلیٰ ہے، اس لیے کہ وہ جسم و روح دونوں کے ساتھ ہے، جیسی کہ دنیا میں تھی اور ہمیشہ رہے گی۔ اور قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی تذکرۃ الموتیٰ میں لکھتے ہیں، اولیاء اللہ کا فرمان ہے کہ ہماری روحیں ہمارے جسم ہیں، یعنی ان کی ارواح جسموں کا کام دیا کرتی ہیں، اور کبھی اجسام انتہائی لطافت کی وجہ سے ارواح کی طرح ظاہر ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہ تھا، ان کی ارواح زمین، آسمان اور جنت میں جہاں بھی چاہیں آتی جاتی ہیں، اس لیے قبروں کی مٹی ان کے جسموں کو نہیں کھاتی ہے بلکہ کفن بھی سلامت رہتا ہے۔ ابن ابی دنیا نے مالک سے روایت کی ہے کہ مومنین کی ارواح جہاں چاہتی ہیں سیر کرتی ہیں۔ مومنین سے مراد کاملین ہیں۔ حق تعالیٰ ان کے جسموں کو روحوں کی قوت عطا فرماتا ہے تو وہ قبروں میں نماز ادا کرتے اور ذکر کرتے ہیں اور قرآن کریم پڑھتے ہیں۔ اور شیخ الہند محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی شرح مشکات میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اولیاء اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے ہیں اور اپنے پروردگار کے پاس زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے، وہ خوشحال ہیں اور لوگوں کو اس کا شعور نہیں۔ اور علامہ علی قاری شرح مشکات میں لکھتے ہیں، اولیاء اللہ کی دونوں حالتوں حیات و ممات میں اصلاً فرق نہیں، اسی لیے کہا گیا ہے کہ وہ مرتے نہیں بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں تشریف لے جاتے ہیں۔ انتقال کے بعد اولیاء کرام کی زندگی کے واقعات۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی نے شرح الصدور میں انتقال کے بعد اولیاء کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہم کے بارے میں چند مستند روایات لکھی ہیں، اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی نے انہیں فتاوی رضویہ میں بھی نقل فرمایا ہے، سماعت کیجیے۔ نمبر 1،
مشہور ولی حضرت ابو سعید خراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں مکہ معظمہ میں تھا، باب بنی شیبہ پر ایک جوان مردہ پڑا پایا۔ جب میں نے اس کی طرف نظر ڈالی تو مجھے دیکھ کر مسکرایا اور کہا اے ابو سعید کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے زندہ ہیں، اگرچہ مر جائیں وہ تو یہی ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل کیے جاتے ہیں۔ نمبر 2، حضرت سیدی ابو علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے ایک فقیر کو قبر میں اتارا، جب کفن کھولا تو ان کا سر خاک پر رکھ دیا کہ اللہ تعالیٰ ان کی غربت پر رحم کرے۔ فقیر نے آنکھیں کھول دی اور مجھ سے فرمایا اے ابو علی تم مجھے اس کے سامنے ذلیل کرتے ہو جو میرے ناز اٹھاتا ہے۔ میں نے عرض کی اے میرے سردار کیا موت کے بعد زندگی ہے؟ آپ نے فرمایا میں زندہ ہوں اور خدا کا ہر پیارا زندہ ہے، بے شک وہ وجاہت و عزت جو مجھے قیامت کے دن ملے گی اس سے میں تیری مدد کروں گا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے۔ جزاک اللہ۔